بھائی صاحب میں ابھی بریک پر ہی گیا ہوا تھا نا جب تو مجھے وہ کسی نے بھیجا ہے، یہ فارورڈ کیا ہے، ایک سدھانت سبل ہیں کوئی بھارت کے، میں تو ان صاحب کو نہیں جانتا ہوں ان کی آئی ڈی کا، لیکن ان کا ایک میسج آیا ہے جو میری بات کو یعنی کہ تصدیق کر رہا ہے۔ 30 اپریل 7:35 چلیں جو بھی ہے بہرحال، اور اس کو 68,000 لوگ ابھی تک دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی کا عالم ہے وہ بھارت کی میجر سٹوری نہیں ہے، یعنی بھارتی میڈیا کی اب میجر سٹوری یہ نہیں رہی پاک بھارت کشیدگی، بلکہ سٹوری یہ بن گئی ہے، ہیڈ لائن جو اب بن رہی ہیں ان دا کنٹری، وہ یہ فیصلہ ہے کہ جی ذات کی بیس کے اوپر، ذات کی بنیاد کے اوپر نئی مردم شماری ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ہی موصوف نے یہ کہا ہے کہ جو یہ 15 منٹ کی پریس کانفرنس ہوئی آج کی کابینہ کی خصوصی کمیٹی کے بارے میں، تو اس میں جو میجر جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہاں کے نارتھ ایسٹ میں جو ہے آسام وغیرہ میں انفراسٹرکچر یعنی نئے روڈز وغیرہ پل وغیرہ بنانے، اس کے بعد یہ کہ جی گنے کی قیمت کا تعین وہاں ابھی تک بہرحال یہ ہے ہوتا ہے، اور دوسرا آخری یہ کہ بھئی ذات کی بنیاد پر مردم شماری ہوگی۔ تو بھائی صاحب میں آپ کے ساتھ جس خدشے کا اظہار کر رہا تھا اور وہ اس کی تصدیق جو ہے مطلب جنگ نہیں ہو رہی، بھارت کا میڈیا کہانی ہے کہ جنگ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہرگز۔ اچھا اس کے علاوہ ہمارے دوست ہیں محمد مالک، وہ بھی بڑی اپنا موصوف کو ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے کی عادت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی دانش میں پاک بھارت جنگ 25 مئی سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ بھلا کرے، انہوں نے کس نے اچھا میں ابھی جب ملاقات ہوگی تو میں اس کو کہوں گا کہ وہ جوتشی، لیکن سنا ہے کہ موصوف نے اس کا جواز یہ پیش کیا ہے کہ آئی پی ایل ہو رہا ہے۔ ارے وہ خود بڑے اچھے کرکٹر ہیں بہرحال وہ آئی پی ایل وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، بڑا اچھا انہوں نے جواز دیا، اور امیت شاہ کا سنا ہے بیٹا جے شاہ وہ وہاں کے ساری کرکٹ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ساری کرکٹ کو کنٹرول، اس کے حوالے سے جو جوا ہوتا ہے وہ بھی، اور یہ بلینز آف ڈالر کا بلینز ڈالر کا کھیل ہے۔ تو 25 مئی کو آئی پی ایل، اب میں آئی پی ایل واحد ٹورنامنٹ ہے پوری دنیا کا جو صرف اور صرف جوئے کے لیے ہوتا ہے میرے پیارے، اور یہ جوا دنیا کا سب سے بڑا جوا ہے۔ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہاں ایک اور پوائنٹ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے، آپ نے ذکر کیا ہے ہندوستان کی مارکیٹ بیسڈ کرتی ہے آئی پی ایل کے جوئے پہ، اگر آئی پی ایل نکالو تو کلیپس کر جائے وہ ساری مارکیٹ، اس قدر بڑا دھندا اور جوا ہے یہ۔ تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈی جی ایم اوز دونوں ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ آج تم بتاؤ کہ جب کشیدگی کا یہ عالم ہو اس دن یہ فیصلے کا اعلان کرنا، 11 سال سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، اور یہ کس وزیر اعظم کی طرف سے ہو رہا ہے کہ جس نے اپنا پورا کیریئر جو ہے یہ 27% بھی جو ہے اس کے خلاف، یہی تو میں پریشان پھر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور کیا یہ بات آؤٹ بھی نہیں ہوئی، لیکن وہاں بھی تو جنرل سے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہو گئے نا، جیسے نوٹ بندی کا معاملہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ بھی کسی کو نہیں، اچانک ہوا یہ بھی آج کا اپوزیشن نے بھی اعتراض نہیں کیا اس پہ۔ 2019 میں انہوں نے اس کا، یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ تھا نریندر مودی کے لیے کہ یہ جو براہمن جو خودکشیاں کر رہے تھے نا، ان کو کرنے کے لیے کبھی آپ جان کیسے چھوڑائیں کہ 27% تو کوٹا دینا پڑ گیا ہے منڈیل کمیشن میں سے، تو انہوں نے اکنامکلی ویکر سیکشنز، مثلاً کہ معاشی اعتبار سے کمزور، ان لوگوں کے لیے 10% کوٹا نکالا۔ اس میں یہ ہے کہ جی ہر براہمن کا مطلب یہ تھوڑی ہے، تو آپ کی سالانہ انکم غالباً اگر سالانہ انکم 8 لاکھ روپے سے کم ہو ایک گھرانے کی، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی یہ معاشی اعتبار سے کمزور گھرانہ ہے، بٹ براہمن بھی ہو سکتا ہے وہ نہیں، تو یہ گنجائش نکالی گئی نا اکنامکلی ویکر۔ اور اس کے بعد جناب اس کو اور زیادہ وہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک کریمی لیئر ایکسکلوژن،
मतलब हर दलित भी तो अमीर नहीं होता, यानी गरीब नहीं होता। बहुत सारे जो दलित हैं या निचली जात के जो लोग हैं वो कारोबार में गए, उन्होंने बहुत सारे पैसे बना लिए। हाँ हाँ तो उनको उनका क्रीमी लेयर कि जी ये भी देखा जाए कि अगर ये इनकम टैक्स ठीक ठाक एक अदा करता है दलित घराने का बच्चा, तो उसको क्यों ये कोटा मिले। और उसके लिए जनाब आइन में तरमीम हुई, और मैं हैरान हुआ इस पे रिसर्च करते हुए। मैं तो यही मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही थी कि यार आज के दिन भारतीय वजीर आजम को ये फैसला करने की क्या जरूरत है। एक अहम नुकता रह जाएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहते हुए, वो ये है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल जवाब हो रहे थे तो इसहाक डार साहब ने इस बात पे जोर दिया है कि अगले 36 घंटे बहुत अहम है। और उन्होंने कहा ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उन्होंने कहा ये मुस्तनद ज़राए से मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कह रहा है कि अगले 36 घंटे बहुत अहम है। तो टला नहीं है जंग का ख़तरा मेरा ख्याल में उनके मुकाबले, या क्या कहते हैं आप? यार ये जो फैसला है, या तो ये बहुत बड़ी डिवर्शन है कि नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा वाक़या करने जा रहा है आइंदा 36 घंटों में, लेकिन इसमें तो वो उसका अपने वो देखो ना, वो तो फिर उसके लिए तो ज़्यादा बेहतर ये होता ना कि वो डाइवर्ट भी तो की जा सकती है ना अटेंशन। वो तो हमारी होगी ना। नहीं ये हमें तो डिवर्ट नहीं करती, हमारी टेंशन तो ये डिवर्ट नहीं कर रही है। ये टेंशन तो डिवर्ट कर रही है जो कह रहे हैं कि कल बदला लो, यानी अभी फौरन जंग यानी शुरू करो। हाँ, लेकिन वो अगर साहब की सारी सबकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी तो एक बड़ी कार्रवाई बड़ी आसानी से खुद कर लेंगे वो। सर वो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, हमारी अटेंशन डिवर्ट करने की नहीं, हमारी थी नहीं, ना जरूरत। अपनी पब्लिक की बात तो उस पब्लिक की अटेंशन कहाँ से डिवर्ट की जा रही है? वो बदला लेने की आग से, हाँ कर ली। कि बजाय उसकी बात पे होते लोग इस चक्कर में पड़ गए, अरे भाई ये तो। बट अब हो सकता है कि वो अपनी बदले पे या अटैक पे या हमले पे कायम हो, उनकी पॉलिसी हो, ऑफ कोर्स वो बता ना रहे हो। नहीं मैं देखो सच्ची बात है कि कल जैसे मैंने कहा, मैंने तुम्हारे सामने ये एतराफ़ किया ना कि कल मुझे इस बात पे सोचना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी जैसा वज़ीर आज़म जिसको जो दीवाना है कि हर चीज़ काबू में रखे, उसकी तरफ से ये बयान क्यों आ रहा है। आपने मेन स्ट्रीम की बात की ना, मेन स्ट्रीम डाइवर्ट हुआ, लेकिन इन 3-4 घंटों में सोशल मीडिया पे बेइंतहा गालियां पड़ी हैं, ट्रेंड सेट हुए हैं मोदी के खिलाफ इसी बात पे, इसी बात कि जब से ये हुआ भारत में। तो ये हो सकता है कि वो ये कहे कि भाई मैं तो ये कह चुका हूँ आर्मी को कि आप अपना, वो आप बता चुके, एक जवाब है उसको, ठीक है। उसके बाद तो ये जवाब है कि मैंने तो उन्हें कह दिया था मैं कि आई एम गिविंग यू फ्री हैंड, तुम डिसाइड करो, अगर कोई देर हो रही है तो मैं कैसे। और उस चक्कर में फ़र्ज करो वो मौजूदा आर्मी चीफ को पसंद नहीं करता, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, उसको हटा दे, उसको सैक कर दे, कह के भाई वो इधर तो आवाम के जज्बात इतने, भाई वो सियासतदान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये बात तो मानना पड़ेगा कि वो एक खचरा और कनिंग सियासतदान। he has many options।